بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کچھ دنوں تک ہم نے لیکچرز نہیں دیے تھے، ایک تو رمضان بھی شروع ہوا تھا اور کچھ مصروفیات تھی، تو اس کی وجہ سے معذرت۔ کلاسز جو ہیں ہم اب سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا لیکچر نمبر 9th کے فزکس سے، جو کہ ہے فورس اینڈ مومنٹم۔ فورس اینڈ مومنٹم مینز مومنٹم اور فورس کے درمیان کیا ریلیشن ہے، یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ فار ایگزامپل یہاں پر ایک باڈی ہے اور اس کا ماس m ہے، جو کہ ایک انیشیل ویلاسٹی کے ساتھ جا رہی ہے، انیشیل ویلاسٹی vi۔ اگر ایک فورس اس پر اپلائی ہو جائے تو یہ باڈی جو ہے یہ ایکسیلریٹ ہو جائے گی اور اس کی جو ویلاسٹی ہے اس میں چینج آئے گی۔ یہاں پر vi ہے تو یہاں پر vf ہو جائے گی، صحیح ہے نا؟ اور اس پروسیس میں کچھ ٹائم بھی لگ جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک فورس اس پر اپلائی ہو جائے تو ویلاسٹی چینج ہو جاتی ہے۔ اب ویلاسٹی کا تعلق مومنٹم کے ساتھ ہے، کیونکہ P = mv، کیونکہ ہم وی آلریڈی نو اباؤٹ دس۔ یہ دو طریقوں سے ہم اس طرح اس کا ریلیشن جو ہے نکال سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ، یعنی اگر ہم اس طرح لکھیں F = ma، F = ma۔ اب ایکسیلریشن جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وی آلریڈی نو دیٹ the rate of change of velocity is called acceleration۔ اب یہاں جو ویلاسٹی میں یعنی vf - vi into tf - ti، جس طرح ہم نے اس باڈی میں ڈسکس کیا کہ یہ باڈی فورس یہاں پر اپلائی ہوا اور اس کی ویلاسٹی میں چینج آیا فرام vf to -vi، تو یہ ایکسیلریشن کو ہم اس سے جو ہے ریپلیس کر دیتے ہیں، یعنی del v / del t۔ اگر میں اس ڈیلٹا کو یہاں لے آؤں mv / del t، so we know that P = mv، so replacing mv یہ جو امپورٹنٹ ریلیشن ہے یہ ہمارے پاس آ گیا کہ ریٹ آف چینج آف مومنٹم، ریٹ آف چینج آف مومنٹم از equal to what؟ فورس۔ مینز کہ اگر ایک چیز پر فورس اپلائی ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ایک پائپ ہے اور ہم نے اس کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اب یہ دیوار پائپ سے پانی نکل رہا ہے اور اس دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہا ہے، تو یہ جو اس دیوار پر فورس اپلائی ہو رہا ہے اس پانی کی وجہ سے، یہ وہ مومنٹم ہے جو ایکچولی امپارٹ ہو رہا ہے کس چیز کو؟ اس وال پر۔ So the force is actually the momentum imparted to the wall، یعنی اس پانی کی وجہ سے جتنا تو ٹائم کی وجہ سے جو مومنٹم میں چینج آتا ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے کس چیز کے؟ فورس کے۔ ہاں، یہ اب اگر ہم ایک الگ طریقہ یوز کریں کہ فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ اس باڈی کا جو انیشیل مومنٹم ہوگا وہ mvi ہوگا، کیونکہ ماس تو کانسٹنٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتا، اور pf جو ہوگا وہ mvf ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چینج ان مومنٹم، چینج ان مومنٹم ڈیلٹا p is equal to فائنل مومنٹم مائنس انیشیل مومنٹم، فائنل مومنٹم مائنس انیشیل مومنٹم۔
سو فائنل مومنٹم جو ہے وہ ایم وی ایف ہے، انیشیل ایم وی آئی ہے، اور یہ ڈیل پی ہوا، یعنی پی ایف مائنس پی آئی از اکول ٹو ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی۔ اگر ہم اس کو بھی ٹائم پہ ڈیوائڈ کر لیں اور اس کو بھی ٹائم پہ ڈیوائڈ کر لیں اور یہاں سے ایم کو کانسٹنٹ کر لیں، یعنی وی ایف مائنس وی آئی ڈیوائڈ بائی ٹی، تو یہ واپس جو ہے ایم اور یہ ایکسیلریشن بن جائے گا، اور یہاں یہ ڈیل پی ڈیوائڈ بائی انٹو ڈیل ٹی، اور یعنی ڈیل پی ڈیوائڈ بائی ڈیل ٹی از اکول ٹو ایف۔ سو دونوں طریقوں سے ہم اس ایکویشن کو ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن ہاں مقصد اور جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ریٹ آف چینج آف مومنٹم از اکول ٹو فورس، یعنی کہ فورس میں ٹائم کے ساتھ مومنٹم میں ٹائم کے ساتھ جو چینج آتا ہے، ریٹ آف چینج آف مومنٹم، صرف چینج ان مومنٹم نہیں، وہ چینج ان مومنٹم الگ چیز ہے جسے ہم امپلس کہتے ہیں، اور وہ آپ انشاءاللہ فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں جو ریٹ آف چینج آف مومنٹم ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم یہ برابر ہوتا ہے فورس کے۔ اب ایک اور ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف مومنٹم، لا آف کنزرویشن آف مومنٹم۔ لا آف کنزرویشن آف لا آف کنزرویشن آف مومنٹم۔ یہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم جو ہے یہ ہمیں ایکچولی بتاتا کیا ہے، تو اس کو پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں، اور ہم یہ اس طرح کہتے ہیں کہ دا مومنٹم آف این isolated system remains unchanged، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں remains constant، مینس کہ اگر ایک آئسولیٹڈ سسٹم ہو تو اور اس پر کوئی چیز اپلائی ہو، فورس اپلائی ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس کا مومنٹم جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، مومنٹم جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا۔ اب سب سے اہم سوال کہ یہ آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہے؟ آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہے؟ جب یہ سمجھ جائیں گے تو یہ معاملہ ایزی ہو جائے گا۔ آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہے؟ ایک ایسا سسٹم جس پر ایکسٹرنلی فورس زیرو ہو، دا سسٹم آن وچ دیئر از نو ایکسٹرنل فورس، صحیح ہے نا؟ سو دا سسٹم، ایک ایسا سسٹم آن وچ جس پر دیئر از نو ایکسٹرنل فورس، جس پر ایکسٹرنل فورس نہ ہو، یعنی ایف ای ایکس از اکول ٹو زیرو، جس پر ایکسٹرنل فورس نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس یونیورس میں کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے، آئیڈیل سسٹم ایسا نہیں ہے جس پر ایکسٹرنل فورس زیرو نہ ہو، مینز اگر کہاں گریوٹی زیرو ہو تو وہاں کہیں اور کسی اور سورس کا فورس موجود ہوگا، کوئی نہ کوئی فورس موجود ہوگا، اس لیے ہمارے پاس آئیڈیل آئسولیٹڈ سسٹم ہمارے پاس پایا نہیں جاتا۔ سو یہ ڈیفینیشن ہم تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے چینج کر لیتے ہیں؟ ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ سسٹم آف پارٹیکلز ایک ایسا سسٹم آف پارٹیکلز in which interaction between the inner particles are greater than the outer particles، یا ہم اس طرح کہیں کہ the system in which
the interaction between particles is the system in which the interaction between the inner particles is high as compared with the outer particles. یعنی اگر یہ ہمارے پاس ایک بالون ہے اور اس کے اندر ایک پارٹیکلز ہیں اور ہم نے اس کو یہاں ٹائٹ کر لیا تو یہاں بھی پارٹیکلز موجود ہے، لیکن یہ بالون کا جو پارٹیکلز ہیں یہ آپس کا انٹریکشن زیادہ ہوگا بنسبتاً اس کا انٹریکشن جتنا باہر والے پارٹیکلز کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ایک آئسولیٹڈ سسٹم ہے جس پر ایکسٹرنل فورس زیرو ہو، مینز ایکسٹرنل پارٹیکلز ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ نہ کرے. اب ہم نے کیا کہا کہ F از ایکول ٹو ریٹ آف چینج آف مومنٹم. اگر ہمارے پاس اس پر فورس زیرو ہے تو زیرو از ایکول ٹو ڈیلٹا پی ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا ٹی. سو یہاں پر ڈیلٹا پی از ایکول ٹو زیرو. تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ پی ایف مائنس پی آئی از ایکول ٹو زیرو مینس پی ایف از ایکول ٹو پی آئی مینس فائنل مومنٹم از ایکول ٹو دا انیشیل مومنٹم. اگر ایک ایکسپلوژن ہو، ایک بم ہو، اور پہلے جتنا اس کا مومنٹم ہے جب یہ ایکسپلوئڈ ہو جائے اس کے بعد اگر ہم چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو کلیکٹ کریں اور اس الگ الگ کا مومنٹم اگر ہم جمع کریں فائنڈ کریں دین ایڈ اٹ، یہ دونوں مومنٹم جو ہے یہ برابر ہوں گے. یا اگر ہمارے پاس ایک گن ہے اور بلٹ ہے اور دونوں کا مومنٹم ہم بیفور فائنڈ کریں اور آفٹر فائر ہم دیکھ لیں تو دونوں کا مومنٹم جو ہے وہ سیم ہوگا. اور یہ ہمارے پاس جو ہے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم ہے. سو یہاں تک جو ہے کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے پڑھیں گے کس چیز کے بارے میں، فرکشن کے بارے میں، اور آگے انشاءاللہ ہم جائیں گے. سو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.